الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جو یہود اور نصارہ ہے، ان کی سرکشی اور ان کی طغیانی اور حد سے گزرنا کس قدر بڑھا ہوا تھا وہ ہمیں علم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تورات جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، ان کے لیے اتاری گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتی ہے، الگ کرتی ہے اسے۔ اتنی عظیم کتاب ان کے درمیان اتاری گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا۔ آپ سوچئے، اتنی اچھی کتاب، اتنی عظیم کتاب جس کی ایک الگ صفت آئی فرقان، یعنی جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، اس کا وہ انکار کر دیا۔ سوچو سرکشی کا کون سا لیول ہوگا ان کا، حد سے گزر جانے کا کون سا لیول ہوگا۔ ہاں، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اب وہ سوچئے کہ جس انسان پر ایسی کوئی کتاب نازل کی جائے، یا جس انسان کے لیے ایسی کتاب اتاری جائے جو بالکل حق اور باطل الگ کر دیتی ہو، کھرا کھوٹا الگ کر دیتی ہو، کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے وہ الگ کر دیتی ہو، تو اب کیا ضروری ہے انسان کے پر اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے حساب سے اس کو چلے، اس پر ایمان لائے اور اس کے حساب سے چلے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب وہ سرکشی میں کس قدر آگے بڑھ چکے تھے، یا کس قدر وہ ہے حد سے آگے بڑھ چکے تھے، یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ کتابوں کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کرتے ہیں۔ ہدایت ایک بہت بڑا اور بہت پاکیزہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے، کہ انسان ہدایت پر آ جائے۔ ہاں، اور اس ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر انبیاء کو اتارتے ہیں، یعنی انبیاء کو بھیجتے ہیں، وہیں پر انبیاء کے ساتھ ساتھ، نبیوں کے ساتھ ساتھ، رسولوں کے ساتھ ساتھ کیا بھیجتے ہیں؟ کتابیں بھیجتے ہیں۔ کس مقصد سے ہے؟ ہدایت کے لیے۔ اس لیے آیت کے آخری ٹکڑے میں کیا کہا گیا؟ لعلکم تہتدون، یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل کی اور فرقان نازل کی، کس لیے؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کا مقصد بالکل واضح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقصد ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب کیا آ جائیں؟ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ کتابیں نازل کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اس فائدے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، چھٹا فائدہ، کہ جو بھی انسان ہدایت کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے مجھے صحیح راہ مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت ہو اور اس کے دین کی معرفت ہو، یعنی معلوم ہو جائے، پہچان سکوں، تو کس کی طرف وہ رجوع کرے؟ کہاں جائے گا؟ کتابوں کی طرف جائے گا۔ کون سی کتاب؟ جو اللہ نے نبیوں پر نازل کی ہے۔ اور ہمارے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہے آخری طور پر، وہ کون سی ہے؟ قرآن حکیم۔ یہ تو پچھلی قوموں کے لیے تھی، لیکن قرآن آنے کے بعد اب کسی کتاب کی طرف نہیں جانا ہے۔ کس کتاب کی طرف جانا ہے؟ قرآن حکیم کی طرف جانا ہے۔ اب کوئی انسان ہدایت کے لیے، صحیح راہ حاصل کرنے کے لیے کہانیوں کی طرف جائے، قصوں کی طرف جائے، یا پرانے جو عابد اور زاہد لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے قصے کہانی کی طرف جائے نیک بننے کے لیے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کسی کی باتیں کتنی بھی اچھی لگے، کتنی بھی بھلی معلوم ہو، لیکن کیا وہ ہدایت کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں ہدایت کے لیے ہوتی۔ اصل ہدایت اس کتاب سے حاصل ہوگی جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اتاری ہے، ان چیزوں سے نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، اچھے لوگ بیان کرتے ہیں، حکمت کی باتیں، قصے کہانی کی باتیں، داستانیں، فلسفے، منطقی باتیں، ان سب باتوں سے ہدایت نہیں ملنے والی۔
ہدایت کس سے ملے گی؟ لعلکم تہتدون، ہم نے کتاب نازل کی تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. تو کتاب کا نازل ہونا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے نا. ہاں یعنی کتابوں سے جڑے. کون سی کتاب؟ ہم انسانی کتاب کی بات نہیں کر رہے، وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہے، اتاری. لہٰذا ہمارے لیے کافی کیا ہے کہ ہم واعظوں کے قصے سنیں، یہ ساری چیزیں نہ سنیں، بلکہ ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث ثابت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کی شرح، اس کی تفسیر ہمارے لیے کافی ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں اور انسانوں کی باتیں. اسی سے ہمیں ہدایت ملے گی، کسی اور چیز سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. ساتویں چیز اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ثبوت، اسباب کے ثبوت کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھا ہے. ہدایت پانے کے لیے کیا سبب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کتاب. کوئی سوچے بغیر کتاب کے میں ہدایت پالوں، ہوگا ایسا؟ نہیں. اللہ سے میں دعا کر لوں گا اور مجھے ہدایت مل جائے گی. مل جائے گی ہدایت. ایک آدمی اللہ سے خوب دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اسباب کے ساتھ مل کر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کی دعا بھی کرو اور ہدایت پانے کے لیے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں اس کو اختیار کرنا ہے. یہ دونوں مل کر دعا آپ کی کارگر ہوگی، ورنہ نہیں. ایک آدمی علم ہی نہیں حاصل کر رہا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب میں خوب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے، لیکن اس نے علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں اختیار کیا. کیا اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہم نے کتاب نازل کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتاب نازل کیا اور ہدایت پا جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کو کتاب کے ساتھ جوڑا ہے. کتاب کے ساتھ جڑو تب ہدایت ملے گی. پھر دعا بھی کرو، پھر دعا بھی کرو. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. شریعت صرف دعاؤں پر نہیں ہے اور شریعت صرف اسباب اختیار کرنے پر نہیں ہے. شریعت دونوں کا نام ہے، ہدایت دونوں کا نام ہے. یعنی آپ اسباب بھی اختیار کریں گے کسی چیز کو پانے کے لیے، پھر اس کے لیے دعا بھی کریں گے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے، اچھا اسباب ہے تو اس کی تاثیر بھی ہے. یہ بھی یاد رکھو، اگر آپ نے کوئی سبب اختیار بھی کیا ہے تو اس بات کا بھی یقین رکھیے کہ اس کے اندر تاثیر بھی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اسباب کے اندر جو تاثیر اور قوت ہوتی ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ہی اجازت سے تاثیر بھی ہوتی ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، عقیدے کا ہے. آٹھویں اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تو اللہ کی عطا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عطا کون سی ہوتی ہے؟ یعنی اللہ جو دیتا ہے وہ دو قسم کا. ایک قسم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کونی اعتبار سے تقدیر میں عطا کرتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اور ایک شرعی اعتبار سے عطا کرنا ہوتا ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں فتح فرمایا؟ قارون کے بارے میں. اس کے بارے میں بھی آتا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، میں نے یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قارون کو عطا کیا تھا، دیا تھا. من الکنوز، کیا؟ خزانے دیے تھے. کیسے خزانے دیے تھے؟ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، جن خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتوروں کی ایک جماعت لگتی تھی. صرف چابی کو اٹھانے کے لیے پہلے کے دور کے جو خزانوں کو چھپانے کے لیے جو چیزیں ہوتی تھی اس کے لیے جو چابیاں ہوتی تھی اس کو اٹھانے کے لیے کیا طاقتور نوجوانوں کی ایک جماعت لگتی تھی. ایسے خزانے ہم نے اسے عطا کیے تھے. تو یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ عطا شرعی نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ایک عطا اللہ کی شرعی ہوتی ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب. انبیاء کو کیا مل رہا ہے؟ شریعت مل رہی ہے، اللہ کے احکامات مل رہے ہیں. اور دنیا میں جو رہ رہا ہے ان کو کیا مل رہا ہے؟ مال و اسباب مل رہے ہیں. آپ دیکھیے نبیوں میں کسی کو سرداری ملی، 1 2 3 ہوں گے اتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوگی، ورنہ سارے انبیاء کیسے تھے؟ بغیر بادشاہی کے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بادشاہ تھے؟ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے؟ ہاں، چند ایک بادشاہ ہوں گے، سلیمان علیہ السلام ہو گئے.
داؤد علیہ السلام ہو گئے، انہی کو بادشاہی ملی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کونی اعتبار سے عطا کرتے ہیں، یہ کسی کو ملتا نہیں ملتا، لیکن شرعی اعتبار سے جو اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ کتابیں ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے یہ ختم نہیں ہوگی۔ مال اسباب ختم ہو سکتے ہیں، قارون دھسا دیا گیا اپنے خزانے کے ذریعے، خزانوں کے ذریعے وہ دھس گیا، ختم ہو گیا، لیکن کسی انبیاء کے بارے میں نعوذ باللہ ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر اسے سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا اور ہمارے تمام غموں پریشانیوں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔